فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے زیر صدارت 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے اعادہ کیا کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، سہولت کاروں سے بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردوں کے معاونین کے ساتھ بھی فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف نے ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گرد کارروائیوں میں افواج پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں سے ملک بتدریج استحکام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ملک یقینی طور پر عزت اور وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ملک کو درپیش خطرات اور آپریشنل تیاریوں پر زور دیا۔ آپ کو اس وقت اہم خبر دے رہے ہیں۔ دہشت گردی سے متعلق واقعات میں شہید ہونے والوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے اعادہ کیا کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، سہولت کاروں سے بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردوں کے معاونین کے ساتھ بھی فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف نے ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں سے ملک بتدریج استحکام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ملک یقینی طور پر عزت اور وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ملک کو درپیش خطرات اور آپریشنل تیاریوں پر زور دیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا اور کہا یہ اقدامات سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ قومی یکجہتی، سلامتی، استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے ایسے عناصر ریاستی ہوں یا کوئی بھی۔ مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا اور کہا کہ یہ اقدامات سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ قومی یکجہتی، سلامتی، استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے ایسے عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی۔ مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو بھی سراہا اور کہا کہ اقدامات سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے قومی یکجہتی، سلامتی، استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کانفرنس کے شرکاء نے اعادہ کیا کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، سہولت کاروں سے بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردوں کے معاونین کے ساتھ بھی فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف نے ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کیا اور کہا کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ISPR کے مطابق فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں سے ملک بتدریج استحکام کی جانب گامزن ہے۔ پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ملک یقینی طور پر عزت اور وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز زرمین زہرا سے۔ زرمین، بتائے گا مزید کیا کہا گیا ہے اس کانفرنس میں؟ دیکھیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جس میں سب سے پہلے تو جو شہداء ہیں ان کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز نے حالیہ مہینوں میں ملک میں انٹیلیجنس پر مبنی جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا اور فیلڈ مارشل نے کہا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ہمارا ملک بتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت اور وقار کی جانب بڑھ رہا ہے۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کی
صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ شرکائے کانفرنس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں، معاونین کے ساتھ فیصلہ کن بغیر کسی رعایت کے نپٹا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو بھی یکسر مسترد کر دیا، اور فورم نے کہا کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ فورم کا مزید کہنا تھا کہ مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ فورم نے بلوچستان حکومت کی خصوصی ترقیاتی اقدامات کو بھی سراہا، اور ساتھ ہی ساتھ شرکائے کانفرنس نے پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح کے عوامی اقدامات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ فورم نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور ان کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا بھی اعادہ کیا، اور شرکائے کانفرنس نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق کی۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے اور چیف آف ڈیفینس فورسز جو ہیں انہوں نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی، اور آرمی چیف نے پاک فوج کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مستقل تحفظ کرتے ہوئے کنونشنل اور سب کنونشنل سے لے کر ہائبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز تک کے خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا بھی اظہار کیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفینس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متنزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا۔ بہت شکریہ زمین زہرا۔